تو ہن میں جو قرآن پاک دی آیت پڑھی ہے اس دی تھوڑی تشریح اور تفسیر کرنی مڑ دعا تبلیغ دا پہلا حصہ مکمل ہو گیا کہ محفل کیوں کرائی دی یہ دی سمجھ آ گئی تو کوئی کچھ بھی سیانے بندے اس لیول دے بھی ہوندے نبو آندے بھئی یہ دی لوڑ کیڑی ہے اونج تسی پران کسے دے چھڈو غریب نو یہ پیسے دے چھڈو بنایا کیوں جے ایڈا وقت پایا جے پاجی اس وقت دی لوڑ ہے پھر تے کو کہہ چھڈے گا بجیڑا 5 لاکھ حج تے لائی وہ پران کسے غریب نو دے چھڈو اتھے جا کے صفا مروا تے بجن دی لوڑ کیڑی ہے غریب کو بندہ یہ بھی سیانا مشورہ دے سکتا ہے نا صفا مروا تے بج کے کی کرنا اے مشورہ کسے مولا حسین نو کیوں نہیں دیتا چپ کر کے ایڈے وڈے آستانے دے پیر وہ اندر بیٹھ جاؤ تے نظرانے تو ان ڈھیر ڈیندے راندے چپ کر کے بیٹھ کے اپنا موج لاؤ تو ان باہر جا کے کرن دی لوڑ کڑی ہے یزید دا دو دلے کرے پہ تو اے مشورہ انہوں نے کسے نہیں دیتا تو بھائی صاحب اے ساڑی جان تو بھی زیادہ ذمہ داری ہے ساڑے تھے کہ میرے نبی نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا اگر ایک آیت بھی تو ان صحیح ہوں دی ہے تو دو جان سنا دے اے تبلیغ دے حکم سی کہ ایک آیت بھی تو ان اگر صحیح ہوں دی ہے مثلا تو ان صرف ایک گال ہوں دی ہے نا کہ بھائی نماز پڑھنا بڑا فائدہ ہے تو بندیاں ناک چھڑیا کرو جس لئے کو ملے کہ بھائی نماز پڑھنا بڑا فائدہ ہی اگلا سانوں پتہ یہ نہ سمجھ لیا کہ نماز پڑھیا فائدہ ہوں دے پڑھیا کر قرآن پڑھنا بڑا فائدہ ہی قرآن پڑھیا کر ایک حرف دے بدلے ایک نیکی مل دی تویزاں تو بچ جائیں گا جادوگراں تو بچ جائیں گا قرآن پڑھیا اللہ فرما دیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ اس ذکر کو اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں قرآن کلن اللہ بھی رب ہے تے قرآن دا محافظ بھی رب ہے او دی حفاظت بھی اللہ دی ذمہ داری ہے مگر اللہ تعالیٰ چھاپے خانے نہیں لائے اللہ نے حفاظت قرآن دا کم اپنے بندیاں تو لیا ہے قرآن سارے دا سارا 30 سپارے رسول اللہ دے قلب اطہر تے نازل ہویا جناب توجہ ہے تو اڈی آپ 30 سپارے قرآن کتھے نازل ہویا حضور دے دل تے دماغ تے نہیں زبان تے نہیں قرآن کریم حضور دے قلب اطہر تے نازل ہویا اور اللہ فرما دیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرائیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ اگر اس یہ قرآن پہاڑ تے ایک آیت نازل کر دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ پھٹ کے ہو جاندہ او قرآن دے بوجھ نو برداشت نہ کر سکتا مگر ایک قلب اطہر مصطفیٰ ہے جس نے پورے 30 پارے قرآن دا بھار اٹھایا توجہ ہوگی جناب پورا قرآن رسول اللہ دے دل تے اللہ نازل کیتا ہے اس واسطے یاد کر لو اے پیغام دماغ تے نہیں آیا دل تے آیا ہے اس واسطے عشق دے فیصلے دماغ نال نہیں ہوندے دل نال ہوندے جدو دین دا کام کرو تے دماغ نال نہیں پہلے دل نال کرو دماغ اس دے تابع ہونا چاہیے حضرت توجہ کرنا میری بات تھی اقبال فرمانے پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش وقل عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی ایدہ کام سوچنا ہے تو ایدہ کام میں عمل کرنا اللہ قلب اطہر تے قرآن نازل فرمایا حضور نے قرآن صحابہ نے سنایا قرآن ایک کیے دین میں ایک کیے اللہ آل نو بھی اوہی دین دیتا ہے تے اصحاب نو بھی مصطفیٰ کریم نے اوہی دین دیتا ہے حضور نے وکھرے وکھرے دین نہیں دیتے وکھرے وکھرے فرقیاں بنائے رسول اللہ نے ایک کو دین عطا فرمایا حضور تے نازل ہوندہ سی حضور پڑھ کے سنان دے سن ایک جملہ نوٹ کر لو حضور دے گماڈی صحابی سن حضرت زید بالکل ناڑ گھر سی نہ حضرت زید بن ثابت
جس ویلے قرآن نازل ہونا تے حضور نے فرمانا زید نو بلاؤ. مختلف اوقات وچ باقی صحابہ بھی قرآن لکھے ہے، کاتب بھئی اور صحابہ بھی رہنے، لیکن حضرت زید نو اس عادت سب تو زیادہ ملی. ایک تے آپ نوجوان سن، دوسرا آپ دا حافظہ بڑا قوی سی، اور تیسرا حضور دے گوانڈی ہے، ہمسائے سن. حضور فرمانا زید نو بلاؤ. حضرت زید آنا تے حضور فرمانا ہے بھئی لکھ دیو. ایک وہ لکھنا پڑھنا جان دے سن، وہ لکھ دے بھی سن تے یاد بھی کر دے سن، اور صحابہ بھی یاد کر دے سن. مثلا عبداللہ بن مسعود حافظ قرآن سن، مولا علی حافظ قرآن سن، ابو بکر صدیق حافظ قرآن سن، حضرت عمر حافظ قرآن سن، حضرت عثمان حافظ قرآن سن، اور ہر روز حفظ کر دے سن. ہر روز ایک پورا قرآن حضرت عثمان پڑھ دے سن. دنیا دی سب تو زیادہ پڑھی جان والی کتاب قرآن ہے. اس وقت بھی 250 تفاسیر قرآن پاک دیاں دنیا دی پشت اتے موجود نے. 250 تفاسیر قرآن. آپ دی توجہ ہے جی؟ ارے بھائی صاحب سن دے پہ ہو، اللہ اپنو برکت دے. تو جدو قرآن پڑھے آجائے رحمت نازل ہوندی. ایک صحابی حضور کو لائے تھے، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آج عجیب ماجرہ ویکھے، میں گھر بے کے قرآن پڑھ رہا ساں تے میرا گھوڑا جڑا ہے وہ ڈردا سی، بدکدا سی، تراندا سی. جدو میں تلاوت بند کردا ساں پرسکون ہو جاندا سی. حضور فرماندے جدو تو قرآن پڑھ رہا ساں تو فرشتے نازل ہو رہے سن رحمت دے. اونن ویندا سی تے تاں ڈردا سی. اس حدیث پاک تو ثابت ہویا کہ جتھے قرآن پڑھیا جائے اتھے رب دی رحمت نازل ہوندی. اللہ اپنو برکت عطا فرمائے. سنیا جی ذرا. حضرت زید قرآن سن دے رہے اور یاد کر دے رہے، نوجوان سن، پورا قرآن حفظ ہو گیا. رسول اللہ ہر سال جبریل نو قرآن سنان دے بھی آئے تو سن دے بھی آئے. ان حافظ اپنی زبان اس دن دور کرنا، حافظ اپنی زبان میں ان دن قرآن مجید دا دور کرنا. تو حضور جبریل نال دور کر دیا، جبریل نو سنان دیا، جبریل کو سن دیا. جدو آخری سال حضور دی عمر پاک ظاہری دا سی، آپ نے 2 باری قرآن پڑھیا. پہلی باری حضور تے جبریل اکیلے سن، دوسری باری حضور نے حضرت زید نو بھی شامل فرمایا کہ تو جبریل نو قرآن سنا. حضرت زید نے جبریل امین نو بھی قرآن سنایا ہے اور میرے نبی نے بھی قرآن سنایا ہے. یعنی اے او حافظ نے جنہاں نے 2 ہستیاں 2 رسولان قرآن سنایا ہے. جبریل امین بھی رسول نے اور نبی پاک بھی رسول نے. آپ فرشتے ہیں جو رسول نے، آپ نبیاں جو رسول نے، اور سید الرسل نے وہ سید الملائکہ نے. ایڈیاں 2 وڈیاں استاداں دے شاگرد سن حضرت زید. جدوں رسول اللہ دا وصال ہویا اس وقت قرآن یا تے صحابہ دے سینے اچ محفوظ سی، یا ہڈیاں تے لکھیا سی جانور دیاں تے، یا چمڑے تے لکھیا سی، یا پتھراں تے لکھیا سی. کتاب دی صورت اچ نہیں سی. جدوں مسلمہ کذاب نبوت دا دعویٰ کیتا تو مسلمان دے خلاف لڑن واسطے گئے. جنگ یمامہ دے اندر 1200 حافظ قرآن صحابہ شہید ہوئے. تو حضرت عمر بڑے ذہین بندے سن، انہوں دا ذہن اس طرف گیا کہ اگر انج ہی حافظ صحابہ شہید ہوندے گئے تو قرآن پاک سان کی میں یاد رہے گا، کدی کوئی آیت مس نہ ہو جائے. انہوں نے ابو بکر صدیق دی خدمت جلد کی تھی کہ آپ قرآن جمع کرو. جناب ابو بکر صدیق نے فرمایا عمر جڑا کام رسول اللہ نہیں کیتا میں کی میں کرا. آپ برابر اصرار کر دے رہے، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر فرمانے اللہ نے میرا سینہ اس کام واسطے کھول دیتا. ابو بکر دی نظر انتخاب جیسا حافظ قرآن شخصیت تے گئی ہے، دا نام حضرت زید ہے. زید آؤ قرآن جمع کرنا ہے. حضرت زید فرماندے نے اگر حضرت ابو بکر مینوان دے کہ او پہاڑ نو چاہ کے ایک جگہ تو دوجی جگہ تے رکھ دے، تو اے حکم میں آسان لگنا سی اس حکم دے مقابلے کہ قرآن جمع کرنا، کیونکہ چھوٹا جا کام نہیں سی. رب دی کتاب نو انج جمع کرنا جی میں نازل ہوئی. جی میں رسول اللہ دسیا ہے کہ آیت فلانی آیت دے نال ہے، آیت فلانی آیت دے نال ہے، آیت فلانی آیت دے نال. قرآن دی ترتیب نزولی اور ہے، لوح محفوظ دی ترتیب اور ہے. مگر اللہ نے ایک کام ابو بکر صدیق تو اور حضرت زید تو اور صحابہ تو لینا سی. آپ فرماندے نے میں جمع کرنا شروع کر دی، پورا قرآن جمع کی، صدیق اکبر نے دکھایا، آپ نے پاس کر دیتا. تو حضور دی امت کو جڑا قرآن ہن موجود ہے انہوں جمع کرن دی سعادت حضرت ابو بکر صدیق دے حصے آئی.
جس طرح صحابہ نے قرآن دے اندر تبدیلی نہیں کیتی، اس طرح آل محمد دے حقوق اچ تبدیلی نہیں کیتی۔ مسئلہ سمجھ آ گیا جناب؟ اللہ دے قرآن دی اور حضور دی آل دی حفاظت دا حق ادا کیتا ہے تو صحابہ نے ادا کیتا۔ آپ سیانے بندے ہوئے دسو، تسی قرآن دی بے حرمتی تے انہیں سیکھ پاؤں دے ہو کہ تسی ویندے کوئی نہ ہو کہ آ گھر کنہ دا ہے، تسی جلا کے راکھ کر دیں دے ہو کہ قرآن دی بے ادبی ہو رہی ہے۔ تے توڑا کی خیال ہے جے قرآن اچ ابو بکر تبدیلی کردہ تے علی نے غصہ نہ ہو دا؟ یہ مطلب ہے ابو بکر نے قرآن اچ ایک لفظ دی بھی تبدیلی نہیں کی تھی، جو قرآن جمیں آیا سی صحابہ کرام نے اومیں جمع کر کے امت تک امانت نال پہنچا دیتا ہے۔ اور ان دے اندر تبدیلی دا ہونا ناممکن کیوں ہے؟ اس واسطے کہ اللہ نے اپنے قرآن دی حفاظت اور راکھی دا ذمہ آپ لیا ہوا ہے۔ اور میرے اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آج گھراں ساریاں وچ قرآن ہے لیکن آؤندہ ساریاں نو نہیں۔ قرآن گھراں وچ ہے وے مگر عمل کوئی نہیں۔ اقبال بڑے درد نال بولے تو فرمان نے در سے قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، در سے قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ عزیزہ ندی وقار سانو قرآن بھول گیا ہے، قرآن دے احکام بھول گئے نے۔ اگر آپ سمجھ سکو تو اتنی بات یاد رکھے آجے، کربلا والے سیدان نے نیزے تے بلند ہو کے قرآن پڑھے آئے تاکہ دنیا نو پتہ چلے قرآن کتنی اہمیت رکھدا ہے۔ قرآن اگدو تے کسی نے صحیح آؤں دا ہی کوئی، اور اگر کسی نے صحیح آؤں دا ہے تو انہوں مانا کوئی نہیں آؤں دا، اگر کسی نے مانا آؤں ہے تو اس نے پوری طرح صحیح سمجھ کو نہیں آئی کہ اس معنی دا مطلب کی، اور اگر کسی نے مطلب دا پتہ ہے تو عمل کو نہیں کرتا۔ پرانے زمانے میں آپ نے تکیا ہونا ہے، کنک تھوڑی ہندی سی، بھوک کوئی نہیں، کنک زیادہ ہو گئی ہے، بھوک واد گئی ہے۔ پرانے زمانے میں بندے ہتھاں نال کام کر دیا ہے، ویلے رہن دیا ہے۔ ہن مشینہ کام کر دیا نے، بندے رجے نے، سمجھ نہیں ہوندی بھی بندیاں نو ہویا کی۔ اگے تسی خود کنک وڈ دیا ہو نا، جڑے جٹ پرانے بابے بیٹھے ہوتے آپ پہ کہن دیا ہو ڈگیاں نال، ہن تسی گھر بیٹھے رہندے ہو، بننے تے بہ کے کاٹن پا کے کھلوتے ہوندے ہو، تہاڈی کنک وڈی جاندی، لیکن رجے تسی باڑے ہو، اگے تسی ویلے ہوندے ہو، ہن تہاڈے کول ٹائم ہی کوئی۔ اگے بندے راتی بیٹھک وچ بھی بہ جاندے ہیں، دکھ سکھ بھی پھوڑ لیندے ہیں، لگدیاں نال بھی گل کر لیندے ہیں، ہن ماں پتر بھی فون تے گل کر دے، بندے روج گئے نے، پتہ نہیں ہویا کی۔ عزیزہ نے من بے دینی ود گئی ہے، دین گھٹ رہا ہے۔ صبح اٹھ کے قرآن پڑھن دا رواج ختم ہو گیا۔ اگے لوگ سویرے اٹھ دے آئے، قرآن دی تلاوت تو دن دا آغاز کر دے آئے۔ ہون سویرے اٹھ دیا میں موبائل، رات نو سون لگیا میں آخری دیدار موبائل دا، سویرے اٹھ دیا پیڑا دیدار بھی موبائل۔ روز جتے آپ پہ بات گئے ہو شاہی موئے نہیں سمجھ آئی گل۔ اگے کہ نہیں ایک خط لکھ دے ہوندے ہیں، وڈکیاں لگ دیا، وہ ہوندے ہیں 6 مہینے لگ جاندے ہیں، مڑ 6 مہینے پیہاں جواب دے دیا لنگ جاندے ہیں، کچھ 6 مہینے جا کے خبر ادھر لگ دی، وہ ہویا کی تو موبائل ہے، لڑائی ہے تے تامی فوراں، پیار ہے تے تامی فوراں، بندیاں کو ٹائم بالکل لگ دے کو نہیں۔
تو پھر یہ مطلب ہی نہ بندیاں ویلیاں ہونا چاہیے، کیونکہ سارے کام تے جلدی ہو جاندے، لیکن بندے اتنے زیادہ مصروف ہو گئے، ہر کسی دی بندیاں کو ٹائم ہی کوئی. جی ہاں، بندے جنازے تے آ جان تے تاں وی آندے ٹھو کرو، ٹائم ہو گیا جلدی کرو. ختم تے آ جان تے آندے با مولوی سدیا کیوں ہے، ٹھو ختم پڑھو اساں پیچھے نکلنا ہے، بڑی جلدی ہے. وہ میں سمجھ نہیں آؤندی تساں پیچھے جا کے کرنا کی؟ کیڑا ایٹم بم گھر دریا جی دی تساں راکھی کرنی؟ بھائی صاحب ویلے مصروف ہوئے ان بندے، کوئی کام نہیں دنیا تے جی ہے بھی کام تے دنیا داری دے. مسیتاں ویکھو تے خالی، بازار ویکھو تے بھرے، جتنا دکانہ تے سامان بھریا جاندہ ہے ودا پہ ہے، اتنا غربت ودی جاندی. کتاباں ودیاں جاندیاں، علم گھٹدا جاندہ، ڈگریاں ڈھیر وڈیاں وڈیاں، نالج کسے کول نہیں، شعور نہیں بندیاں بچ، شعور ہے نہیں، کتاباں ڈھیر. بھائی صاحب پرانے بندیاں کول ٹائم ہوندہ، او کو جھٹ کسے اللہ والے کول بے لیں دیا ہے. ہون تے بندیاں کول اتنا ٹائم بھی نہیں، باقی سے اللہ والے کول جھٹ بے ہی جائے. عزیزان من، میرے نبی پاک سرکار دے صحابہ نے قرآن دی حفاظت کیتی، او دا حق ادا کیتا ہے. حضور دی اہل بیت دے پیار دا حق ادا فرمایا ہے. توجہ ہے، قرآن دی بھی حفاظت دا حق ادا کیتا ہے اور نبی دی آل نال محبت دا بھی حق ادا کیتا ہے.